کیا ہوتا ہے جب ایک باپ اپنے ہی بیٹوں کی زندگیوں کا خدا بن بیٹھے، جب محبت حکم کے آگے ہار جائے، اور جب ایک بہو صرف اپنی شناخت مانگنے کی سزا میں دھمکیاں سنے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے گھر کی جہاں سب زندہ تو ہیں مگر کوئی بھی آزاد نہیں ہے۔ یہ کہانی ہے 2026 کی ایک بہت ہی مہذب دکھائی دینے والے ڈاکٹر گھرانے کی، جہاں ماں باپ بڑا بیٹا بہو سب ڈاکٹرز ہیں سوائے سلمان کے، جو اس گھر کا چھوٹا بیٹا ہے اور گاڑیوں کا شو روم چلاتا ہے۔ سلمان ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا جو اس کے والد کے ہسپتال میں ریسیپشنسٹ کی جاب کرتی تھی، اور یہی بات شاہ نواز صاحب کی انا کو گوارا نہیں تھی۔ انہیں سلمان کے لیے بھی ایک ڈاکٹر بہو ہی چاہیے تھی۔ سلمان اپنی ماں کی خاطر اور گھر کا ماحول بہتر رکھنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، اور اس طرح اس کی زندگی میں داخل ہوتی ہے ثانیہ۔ بے شک ثانیہ اس کی پسند اس کے والدین کی پسند تھی، مگر سلمان نے اس رشتے کو دل سے قبول کیا اور ثانیہ نے بھی۔ تبھی سے اس خوبصورت کہانی کا آغاز ہوا۔ یہ کہانی ہے ثانیہ اور سلمان کی، لیکن حقیقت میں یہ صرف ایک جوڑے کی کہانی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسے گھر کی کہانی ہے جہاں ہر سانس بھی اجازت سے لی جاتی ہے۔ اس گھر کا سربراہ ہے شاہ نواز، ایک کامیاب پڑھے لکھے امیر انسان، شہر کے بہت بڑے ڈاکٹر جو شہر کے 2 بڑے ہسپتال چلا رہے ہیں اور بہت سے نئے پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں۔ پاور ہے، پیسہ ہے، اثر و رسوخ ہے، لیکن مسئلہ یہ نہیں کہ اس کے پاس طاقت ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود کو خدا سمجھنے لگا ہے۔ اس کے گھر میں بیوی ہو، بیٹے ہوں یا بہویں، سب کو ایک ہی اصول پر جینا ہے۔ وہی ہوگا جو شاہ نواز چاہے گا، اور سب واقعی اسی طرح جیتے ہیں، خاموش، دبے ہوئے، کیونکہ وہ صرف ایک باپ نہیں ہے، یہ ایک اتھارٹی ہے۔ ثانیہ ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے اور ساتھ ہی جاب بھی کر رہی ہے، اور اپنی زندگی کا سب سے بڑا خواب FCPS کی تیاری کے ذریعے پورا کرنا چاہتی ہے۔ وہ اپنی دنیا میں مصروف ہے، اپنے مستقبل کو بنانے میں لگی ہوئی ہے، مگر اسے کیا معلوم تھا اس کی زندگی کا اصل امتحان ابھی شروع بھی نہیں ہوا۔ لیکن ہر کہانی میں ایک کردار ایسا ہوتا ہے جو خاموشی توڑ دیتا ہے۔ یہاں وہ ہے سلمان، شاہ نواز کا چھوٹا بیٹا، جو ہمیشہ اپنے باپ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ اپنی ماں کے لیے بولا کرتا تھا اور اب اپنی بیوی ثانیہ کے لیے، اور یہی بات شاہ نواز کی انا کو بہت چبھتی ہے۔ ایک دن غصے میں آ کر وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے، تم سے پہلے اپنا بیٹا سنبھالا نہیں گیا، اور اب تمہاری بہو بھی تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ اب یہ دونوں میرے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ ایک انسان کی ٹوٹی ہوئی انا کی آواز تھی۔ دوسری طرف ثانیہ ابھی بھی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے اس گھر کو، ان لوگوں کو اور اس نظام کو، جہاں ایک بہو سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ صرف سنے، صرف مانے اور خود کو بھول جائے۔ ثانیہ ایک پڑھی لکھی خوددار لڑکی جو صرف ایک چیز چاہتی ہے، اپنی زندگی کے فیصلے خود لینے کا حق۔ پہلے اسے کچن میں کھانے پکانے پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، یہ کہہ کر کہ ہم ملازمین کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے۔ چاہے آپ کے ایگزامز ہوں یا آپ کو ڈیوٹی پر جانا ہو، آپ کو کچن بھی ساتھ ہی ہینڈل کرنا ہوگا۔ وہ اپنے سسر کے ہاسپٹل کی بجائے ایک سینئر ڈاکٹر کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے، لیکن شاہ نواز کے لیے یہ ناقابل قبول ہے۔ وہ اسے دھمکی دیتا ہے، تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا، ورنہ تمہارا لائسنس میں ایک دن میں کینسل کروا سکتا ہوں۔ یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ ثانیہ کیا کرے گی، سوال یہ ہے، کیا ایک عورت کو اپنے کریئر کا فیصلہ کرنے کا بھی حق نہیں ہے؟ سلمان ایک مختلف مرد ہے، اسی لیے اس کے کردار کو زیادہ پسند کیا جا رہا ہے۔ وہ اپنی بیوی کے لیے اپنے والد کے سامنے ڈٹ جاتا ہے کہ ثانیہ وہی کرے گی جو وہ کرنا چاہتی ہے، آپ اسے مجبور نہیں کر سکتے۔ ثانیہ خود بھی اپنا پوائنٹ بہت اچھے انداز میں اپنے سسر کے سامنے رکھتی ہے، اپنے موقف پر ڈٹی رہتی ہے، لیکن شاہ نواز چونکہ خود پسند اور ضدی انسان ہے، وہ اپنی بہو اور بیٹے پر اپنی مرضی مسلط کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں۔ لیکن کہانی صرف یہیں ختم نہیں ہوتی۔ شاہ نواز کے بڑے بیٹے کی زندگی بھی اسی جبر کا شکار رہی ہے۔ وہ دل سے پسند کرتا تھا ڈاکٹر امبر کو، لیکن اس کی شادی زبردستی کروا دی گئی ہے منہا سے۔ منہا ایک سادہ گھرانے کی لڑکی ہے جسے دبانا آسان ہے، اور وہ دب بھی جاتی ہے خاموشی سے، اپنی خواہشات کو دفن کر کے۔ شاہ نواز صاحب اپنے بڑے بیٹے اور بہو کی زندگی کو بھی فل کنٹرول کرتے آئے ہیں، ہر بات میں مداخلت، ہر فیصلے پر سوال۔ نتیجہ، دونوں کے بیچ بہت سی دوریاں ہیں۔ یہ رشتہ صرف گھسیٹا جا رہا ہے، چل نہیں رہا۔ یہ گھر باہر سے جتنا مضبوط نظر آتا ہے، اندر سے اتنا ہی ٹوٹا ہوا ہے۔ ہر کمرے میں ایک کہانی ہے، ہر چہرے کے پیچھے ایک درد ہے۔ یہاں جو سب سے بڑا سوشل میسج ہمیں ملتا ہے
ایک بات بہت ضروری ہے، شاہ نواز جیسے لوگ جن کے پاس طاقت، پیسہ اور پوزیشن ہوتی ہے وہ تو شاید لوگوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس نہ تو پیسہ ہے نہ ہی کوئی پوزیشن، پھر بھی وہ اپنی بہوؤں اور بیٹیوں کو اسی طرح دبانا چاہتے ہیں۔ آخر کیوں؟ یہ کیسی سوچ ہے کہ عورت کو ہمیشہ پریشر میں رکھا جائے، چاہے وہ ایک بڑے گھر کی بہو ہو یا ایک چھوٹے گھر کی؟ جب تک ہم یہ دباؤ ختم نہیں کریں گے ہمارے گھر کبھی بھی پرسکون نہیں ہوں گے اور ہمارا معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گا، کیونکہ جو عورت خود پریشر میں ہو وہ ایک مضبوط نسل کو کیسے تیار کرے گی؟ اب سوال یہ بھی ہے، کیا شاہ نواز کبھی بھی اپنی غلطیوں کو سمجھے گا یا وہ اسی طرح اپنی انا کی خاطر اپنے ہی گھر کو برباد کرتا رہے گا؟ اور کیا ثانیہ اور سلمان اس دباؤ کے خلاف آخر تک کھڑے رہ پائیں گے یا یہ کہانی بھی ایک اور خاموشی میں دفن ہو جائے گی؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ آپ کو اس ڈرامے کا کون سا کردار سب سے زیادہ پسند ہے یہ بھی ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی تک سے پہنچ جایا کریں۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔